انسان کے روزے اگر رہ جاتے ہیں شرعی عذر پر، مسافر تھا، مقیم تھا، یا جن وجوہات کی بنا پر شریعت نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، یا جن وجوہات میں شریعت نے کہا کہ روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، ان وجوہات میں وہ روزہ نہیں رکھتا، اب بعد میں اس کے لیے شریعت نے اس کو کہا جاتا ہے علماء کی اصطلاح میں واجب موسع۔ واجب موسع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے رمضان تھا، آپ نے روزہ رکھنا تھا، آپ نے نہیں رکھا، شریعت نے آپ کو اجازت دی تھی، اب آپ کے پاس اگلے رمضان تک ٹائم ہے، اگلے رمضان تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی شعبان کے مہینے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم شعبان میں جا کر اپنے رمضان کے روزوں کی قضا کیا کرتے تھے۔ اجازت ہے، لیکن اس میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ جلدی بہتر ہے، یعنی لیٹ کرنا اجازت ہے لیکن جلدی بہتر ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کتنا رہے گا کتنا نہیں رہے گا۔ ان کے سیدہ عائشہ نے تو اپنی علت پیش کی تھی، اپنی وجہ پیش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی، تو اس کے علاوہ اگر نہ ہو تو وہ خواتین اسلام تھیں، وہ تو ایک سارا سال روزے رکھنے والی، وقفے سے جو شریعت کے طرف سے روزے آتے ہیں۔ تو اب اگر وہ انسان جو ہے وہ اس سال کے اندر روزے رکھے، لیکن بعض اوقات لوگوں کے رہ جاتے ہیں، کئی کے رہ جاتے ہیں، خواتین کے ہوتے ہیں، وہ پورا سال بھی نہیں ہوئے، اگلا سال آ گیا، اگلا رمضان آ گیا، اس سے اگلا آ گیا، 2-3 سال کے جو ہے وہ ڈیو ہو جاتے ہیں اور وہ روزے رکھے ہی نہیں ہوتے۔ اب ان روزوں کا کیا کرنا ہے؟ شریعت کی اجازت تھی آپ کو اگلے رمضان تک، اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر آپ نے نہیں رکھا اور اگلا رمضان آ گیا اور پچھلے رمضان کے روزے آپ نے نہیں رکھے تھے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی وجہ تھی اس پورے سال نہ رکھنے کی، شرعی عذر تھا۔ بعض اوقات خواتین کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پریگننسی کے معاملات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے تو پورا سال اس میں نکل جاتا ہے، وہ نہیں رکھ سکیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ عذر ہے، لیکن بغیر عذر کے انسان پورا سال نہیں رکھ سکا۔ ایک میں عام آدمی ہوں، مرد ہوں، میں بیمار تھا، میں مسافر تھا، 2-3 دن کے میں روزے نہیں رکھ سکا، اب میں پورا سال اپنے گھر پر رہا، صحت مند رہا، سب کچھ رہا، مجھے موقع تھے، میں رکھ سکتا تھا، میں نے نہیں رکھا اور اگلا رمضان آ گیا، اب میں کیا کروں؟ اب سب سے پہلے میں اللہ سے توبہ کروں، کیونکہ جو شریعت نے مجھے وقت دیا تھا وہ وقت نکل چکا ہے، یہ اب میں گناہ گار ہو گیا، پہلے گناہ گار نہیں تھا، اب میں گناہ گار ہو گیا، تو یہ گناہ کی سب سے پہلے اللہ سے توبہ کروں، معافی مانگوں، اور اس معافی کے بعد جب رمضان ختم ہو تو میں نے قضا لازمی کرنی ہے، وہی روزے رکھنے تو لازمی ہیں، ان کی چھوٹ اللہ کی طرف سے ملی نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے نہیں رکھے تو اب ختم ہو گئے، وہ روزے رکھنے لازمی ہیں۔ ہاں ایک چیز اور آتی ہے جس میں کئی صحابہ کرام کے، عبداللہ ابن عباس، دیگر کئی صحابہ کرام کے فتوے کہ یہ آدمی روزے کے ساتھ ساتھ روزے کا فدیہ بھی دے گا، روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ روزے کا فدیہ بھی دے گا۔ کون آدمی؟ جس نے ایک رمضان میں شرعی عذر سے روزے نہیں رکھے اور اگلا رمضان آ گیا اور اس کے پاس سہولت موجود تھی کہ یہ روزے رکھ سکتا تھا، اس نے نہیں رکھے، تو اگلے رمضان کے بعد یہ آدمی قضا بھی کرے گا، یعنی جتنے روزے چھوڑے تھے وہ رکھے گا بھی اور اتنے ہی روزوں کا فدیہ بھی دے گا، جو کہ فدیہ ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا، کھانا باقاعدہ آپ کھانا کھلائیں مسکین کو، یعنی اس کو یا تو کھانا ہی پورا پکا پکایا مہیا کر دیں یا اس کو اناج کی صورت میں کھانا دے دیں، جس کو اہل علم نے آدھا سا قرار دیا ہے، یعنی جو ایک آدمی کے لیے کفایت ہوتی ہے ایک وقت کے لیے، تو مطلب تقریباً 1.25 سے 1.5 کلو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اناج دے رہا ہے گندم کی صورت میں یا چاول کی صورت میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھانا اس کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا ایک مسکین کو ایک دن کے بدلے میں کھانا کھلا دیں۔ کچھ علم کا کہنا ہے سحری اور افطاری دونوں کے اعتبار سے، کچھ نے کہا ایک ٹائم کا کھانا، بہرحال اللہ نے فرمایا کہ فدیہ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے ایک دن کے بدلے میں، تو اس نے فدیہ بھی دینا ہے، صحابہ کرام کے فتوے اور کوئی ان کا مخالف نہیں ہے۔ بہرحال قضا تو لازمی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، قضا لازمی ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، توبہ بھی لازمی ہے۔ روزوں کی معافی زندہ آدمی کے لیے، معافی سے مراد یہ ہے کہ وہ نہیں رکھے گا اور اس نے قضا بھی نہیں کرنی، وہ آدمی ہے جو روزے رکھ ہی نہیں سکتا، ایسا بیمار ہے، اتنا بزرگ ہو گیا ہے، بڑی عمر کا ہو گیا ہے، یا بیماری اس کی ایسی ہے کہ اب اس کو آگے کوئی صحت یابی کی امید بھی نہیں ہے بظاہر، تو یہ آدمی روزے نہیں رکھے گا اور اپنے روزوں کا فدیہ دے دے گا، اس کے لیے قضا نہیں ہے، اس آدمی کے لیے قضا یعنی روزوں کے بدلے میں روزے رکھنا بعد میں قضا نہیں کرے گا، اس نے صرف فدیہ دینا ہے، یہ صرف اس آدمی کے لیے اجازت ہے۔